یہ جو دو ریاستی نظریہ ہے نا، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت ہی بڑی اور گہری سازش ہے، دو ریاستی نظریہ۔ لیکن کھیل کیا کھیلا گیا ہے؟ کھیل یہ کھیلا گیا ہے کہ جیسے فلسطینیوں کے مسئلے کا بہت بڑا حل، بہت ہی بڑا سلوشن آ گیا ہے کہ اب ہم نے جو ہے نا یونائٹڈ نیشن کے اندر سارے ممالک سے یہ قرارداد پیش کر کے اوکے کروا لیا کہ اس زمین پر دو ملک یا دو ریاستیں، بارڈرز الگ الگ، دو ریاستیں، دو حکومتیں، ایک ہوگی اسرائیلی یعنی یہودیوں کے پاس، زائنزم صہیونیوں کے پاس، اور دوسری ہوگی فلسطینیوں کے پاس، اور یہ دو ریاستی نظریہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا فراڈ ہے۔ زمین پوری فلسطینیوں کی، مسلمانوں کی۔ تمہاری تعداد اس وقت جب تم نے سازشیں شروع کی ہیں تو 7%، اور 48 تک پہنچتے پہنچتے، یا 48 سے پہلے 11%، 48 کی سیاست کے بعد تم 22%، یعنی تم نے تو ایک زمین پر قبضہ کیا ہے۔ کس طرح سے؟ بہرحال اگر یہ قوم جب امریکنز قبضہ یا یورپینز قبضہ کر رہے تھے، ریڈ انڈینز کو انہوں نے نکال کے امریکہ اپنے ہاتھ میں چھین لیا، یا ریڈ انڈینز سے اگر اس وقت احتجاج ہو جاتا، یا جب اسپین کو لے لیا، اندلس تھا اور اسپین بنا دیا، مسلمانوں سے لے گئے، اگر اس وقت صحیح طرح سے مذاکرات یعنی احتجاج ہو جاتے، اگر یہ ایشوز لٹکائے نہ جاتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج ہم یہ سلوشن پیش کر رہے ہوتے۔ بھائی کیوں؟ یہ زمین فلسطینیوں کی ہے، ایک ایک بالش ان کا ہے، کس کو کیا اختیار ہے؟ کسی کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا۔ ہاں، وہ حل ہے جو رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ صاحب نے پیش کیا کہ اس اسرائیل کے بننے سے پہلے جو تناسب تھا یہودی، مسلمان اور عیسائیوں کا، اس تناسب کو ریفرنڈم میں شامل کر دیں، ریفرنڈم میں وہی تناسب شامل ہو جائے، داخل ہو جائے، اور وہ جو فیصلہ کریں، نہ امریکہ کو حق ہے فیصلہ کرنے کا، نہ ایران کو، نہ دنیا کے کسی بھی ملک کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ حق انہی کو، فلسطینیوں کو حاصل ہے۔ اب وہ فلسطینی تھا، یہودی تھا، وہ فلسطینی تھا جو عیسائی تھا، وہ فلسطینی تھا جو مسلمان تھا۔ جب اسرائیل بننے سے پہلے آپ جائیں گے تو جو تناسب بنتا تھا یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کا، اسی تناسب کو بیچ میں لائیے، سامنے لائیے، اور وہ ریفرنڈم کریں، پھر جو سلوشن نکلتا ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل بات یہ ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی سرزمین کے بارے میں اس طرح سے فیصلہ کرے۔